والشيخ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نکاح کی مجلسوں میں پوری دیر تو دین کی بات ہوتی ہے. یہ ٹائم پاس نہیں، کھانا پوری ہو رہی ہے اتنی دیر ٹائم پاس ہو جائے، ترنت کروا دو، ناشتہ کروا دو، تھوڑی دیر کھانا کا بیان ہو جائے، ٹائم پاس ہو جائے، لوگ بتائیں نا. اگر اس نظریے سے بات کی جائے گی اور مجلس میں یہ نیت ہوگی تو میرے بھائیوں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. نفع تو جب ہوگا جب عظمت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی باتوں کو سننے کا، قرآن پاک کی تلاوت کو دھیان سے سننے کا. نعت پاک پڑھی جائے. نعت پاک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہے. عام طور سے مجمع میں جب کوئی مشغولی ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے سب چیزیں کی جاتی ہیں. ایسے ہمارے نکاحوں میں بھی ہوتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. نعت پاک اگر اس غرض سے پڑھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ بہتری ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اسی طریقے سے جو باتیں ہوتی ہیں اللہ رسول کی تھوڑی دیر بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ابھی میں ایک نکاح میں ابھی یو پی میں گیا تو ہمارے یو پی میں علماء ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن نکاح کے موقع کے اوپر بیان ہو جائے اس کا کوئی رواج ہی نہیں. پہلے بزرگوں کے یہاں تھا تو کچھ نہ کچھ باتیں اتنے سن لیا کرتے تھے. اب عام طور سے نکاح بھی بے وقت ہوتے. اگر 11 بجے جو نکاح ہے تو لگ بھگ عصر کے آس پاس ہوگا. باراتی آئے گی 2 بجے. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے یہ نظام ہمارے خطوہ کا بنایا. اکثر لوگ وقت کی پابندی کر لیتے ہیں اور ٹائم پر نکاح نہیں جاتا ہے، اور موقع ہوتا ہے علماء ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں دین کی نسبت سے کہیں سن لی جاتی ہیں. لیکن یہ کہنا سننا ٹائم پاس کے لیے نہ ہو بلکہ اس نیت اور اس ارادے سے ہو کہ جو بات بھی کہی جائے گی اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. کہنے والے کی بھی نیت یہی ہو، سننے والوں کی بھی نیت یہی ہو تو عمل کی توفیق ہوتی ہے. آج سب کے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی اگر وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں ان کو ہم ختم کریں گے. اگر غلط چیزیں رائے ہو گئی تو ان کو ہم ختم کریں گے. اچھی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا نکاح من سنتی. اور علماء ایک دوسری حدیث کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ومن رغب عن سنتی فلیس منی. جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے وہ خارج ہے. یہ فمن رغب عن سنتی پوری زندگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، جس سنت سے بھی اعراض کرے گا، سنت ہے اس کو معمولی سمجھ کر کے ترک کر دے. سنت ہی تو ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے. یہ مزاج ہمارا بن رہا ہے. سنت ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، گناہ تو نہیں ہے. مولانا مسئلہ مولانا سے پوچھنے لگتے واجب تو نہیں ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا. ابھی گناہ تو نہیں ہوگا، چلو ٹھیک ہے ادا کریں. یہ تحقیر ہے میرے بھائیو. علماء لکھتے ہیں اگر ایک سنت معمولی تو کہیں نہیں جا سکتی ہے کہ سنت یہ معمولی ہے، لیکن کسی نے معمولی سمجھ کر کے اس کی تحقیر ذہن میں آ گئی، اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. تو پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، رخ موڑے گا، اللہ کے نبی صلی
یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، تو آنے دو آنے دو آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتی تو بے شک آپ کے ہیں، لیکن آپ کے بعد میں انہوں نے آپ کے طریقے سے رخ موڑا تھا، آپ کی سنتوں کو پامال کیا تھا، آپ کی سنتوں کو مٹایا تھا، آپ کے دین کے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کی حالت میں فرمائیں گے، سوکن سوکن، دھکے دے دو ان کو، دھکے دے دو، بھگا دو ان کو، دور کر دو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس وقت کا آپ تصور کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری سنت سے غفلت اور ہماری سنت سے بیزاری دنیا میں، کہیں آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دھکا دینے کا سبب نہ بن جائے، دور ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی میں کوئی بھی موڑ آوے، کوئی بھی طریقہ آوے، ہم کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ علماء نے اس روایت کو ہم نکاحوں میں سنتی کے ساتھ جوڑ کر کے عموماً نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید خطبہ اسی طرح سے دیا ہے، اسی خطبے کو علماء نقل فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ شادیوں کے موقع کے اوپر سنت و سنت فرائض بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، فرائض کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، واجبات کا بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ کہیں بارات کا دور دیا جا رہا ہے، ٹائم کم ہے، چلو ظہر کا وقت ہو گیا، چلو عصر کا وقت ہو گیا، چلو وہاں اکٹھا پڑھ لیں گے۔ فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں، سنت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے علماء نے اس روایت کو النکاح من سنتی کے ساتھ جوڑ دیا، تاکہ اس موقع کے اوپر جو سنت سے غفلت ہوتی ہے، اعراض ہوتا ہے، اس سے امت بچ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے۔ اب میرے بھائیوں، جس کی بچی کا یا جس کے بچے کا نکاح ہونے جا رہا ہے، کبھی اس کو توفیق ہو گئی کہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے پوچھے نبی کا طریقہ کیا تھا، نبی کی سنت کیا تھی، نبی نے اپنا نکاح اپنے صحابہ کا نکاح کیسا کیا؟ کسی نے مسئلہ پوچھا تو بتاؤ، پوچھا کس سے جائے گا؟ جو پرانا آدمی ہوگا یا پرانی بوڑھی عورت ہوگی، اس کے پاس جائے گا۔ نکاح میرے گھر میں ہے، کیا کروں؟ خالہ جان کیا کروں؟ چاچی، بڈھی، دادی، پر دادی ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا۔ بتاؤ خاندانی ہمارا نکاح کیسا ہوا کرتا تھا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ مسئلے بتائے گی، یہ کرنا وہ کرنا، دولہے کا جوتا بھی چرا لینا، ایک دن پہلے ہلدی بھی لگا لینا۔ ابھی اس برادری کے اندر بھی یہ رسم باقی ہے، ہم سب کی عبادت۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا احسان سمجھو جو سادگی کے ساتھ تمہارے نکاح ہو رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو رسم و رواج تمہاری گھسی ہوئی ہے، اگر اس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو من تشبہ بقوم فہو منہم، دینداری کے ساتھ، سادگی کے ساتھ نکاح کر رہے ہو، مسجد میں آ کر کے کر رہے ہو، لیکن رسم و رواج سب غیروں کے ہیں، رسم و رواج سب یہود و نصارہ کے ہیں، رسم و رواج سب برادران وطن کے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی کا یہ ارشاد ڈرا دینے والا ہے، گھبرا دینے والا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی کسی بھی معاملے میں مشابہت اختیار کی، کل میدان محشر میں اس کا حشر وہی ہوگا، اس کا حشر وہی ہوگا۔ کئی سال پہلے کا ایک قصہ مشہور ہے، اور ایک صحابہ ہے، انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، اتفاق سے ان کی تدفین ہوئی مدینہ منورہ کے قبرستان میں۔ وہ کوئی بزرگ تھے، وہ بظاہر کو بہت نیک آدمی تھے، وہ ان کی تدفین ہوئی مدینہ منورہ کے قبرستان میں جنت البقیع میں۔ کسی وجہ سے ان کی قبر کھودنے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی بات پیش آ گئی، ضرورت پڑ گئی، ان کی قبر کھودی گئی۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس قبر کے اندر ان کی لاش نہیں تھی، جن کو دفن کیا ان کی لاش نہیں ہے۔ کس کی لاش ہے؟ ایک لڑکی کی لاش ہے، ایک لڑکی کی لاش ہے، جوان لڑکی کی لاش پڑی ہوئی وہاں۔ اب وہ حج کا زمانہ غالباً تھا، اور یہ پتہ لگاؤ یہ لڑکی کہاں کی ہے، کس ملک کی ہے، اس کا پتہ لگایا جائے۔ اب جب پتہ لگا تو پہلے تو یہ پتہ لگانا شروع کر دیا کہ ان کے اہل خانہ سے پوچھو ذرا کہ ان کا معاملہ دنیا میں کون ایسا تھا کہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا، ان کی لاش جنت البقیع میں نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ لڑکی کا پتہ لگایا، پتہ چلا کسی اور دوسرے ملک کی لڑکی تھی یہ۔ تو اب جب اس کی تحقیق شروع ہوئی، ان کی بیوی سے پوچھا گیا، تو ان سے پوچھا گیا بھائی کیا معاملہ ہے، ان کا کون سا گناہ ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی۔ میرے بھائیوں دوستو، بیوی نے بتایا بڑے نیک آدمی تھے،
بھائیوں، بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کچھ باتیں ایسی دل میں تھی